ہر سال فرعون کی لاش پر چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ اکثر و بیشتر میں نے نیوز میں بھی سنا ہے اور موبائل وغیرہ میں دیکھا بھی ہے کہ فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، فرعون کی لاش پر جو چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ ایک شخص تھا جس کا نام فرعون تھا، اور فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ بہت سارے بڑے بڑے خطرناک جابر ظالم بادشاہ دنیا کے اندر آئے، لیکن یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو خدا دعویٰ اپنے لیے کرتا تھا اور لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی اس کی ہدایت کے لیے، اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ تو بڑا طویل واقعہ، موسیٰ علیہ السلام پہنچے، جادوگر آئے اور سانپ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ سانپ بنا، وہ تمام ان کے جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا۔ تو یہ سرکشی پر اتر آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے ہاتھ اور پاؤں کو کٹوانا شروع کر دیا۔ تو ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ تنگ آ گئے اور اس نے ظلم کرنا شروع کیا ہے نا، جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ 450 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حکومت کروائی ہے۔ 450 سال، اتنا زیادہ خدائی دعویٰ کرنے والا جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 450 سال چھوٹ دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی کہ اللہ تو نے فرعون جیسے شخص کو جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، تو نے اتنی چھوٹ کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اپنی قوم میں انصاف کرتا تھا، اپنی قوم میں چھوٹا بڑا نہیں کرتا تھا، انصاف کرتا تھا۔ اس کی اس نیک نیتی کی وجہ سے دنیا میں ہی اس کو میں نے حکومت دے دی، کیونکہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے ظلم کرنا شروع کیا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر کے ہاتھ اور پاؤں کو کٹوانا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب کو نازل کر دیا۔ عذاب کس شکل میں آیا کہ ایک مرتبہ فرعون اور فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کی طرف دوڑا ان کو شہید کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگے آگے، فرعون اور اس کے ساتھی پیچھے پیچھے۔ تو ایک دریا تھا جس کا نام تھا دریائے نیل، جس کا دریا کا نام نیل تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، ایک عصا تھا آپ کا والقا عصا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، تو قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس ندی پہ مارا اللہ کے حکم سے، تو وہ ندی جو نہر تھی، جو دریا تھا، اس نے راستہ دے دیا، یعنی کہ وہ پانی دو ٹکڑے میں ہو گیا، راستہ ملا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اس دریائے نیل کو کراس کیا، پار کیا۔ جیسے ہی ان فرعونیوں نے اور فرعون نے دیکھا نا کہ یہ کیا ہوا، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی تو اس دریا سے نکل گئے اور دریا نے ان کو راستہ دے دیا۔ تو جب انہوں نے راستہ بنا ہوا دریا میں دیکھا، تو ان لوگوں نے بھی، جیسے ان لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا تھا، پانی میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ دریا میں بنا دیا، ان لوگوں نے بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے انہی کے پیچھے پیچھے دریا میں اپنے اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا اور پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ پانی نے ان سارے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ فرعون بھی اسی پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ لیکن جو پوائنٹ ہے، جیسا آپ کا سوال تھا کہ اس کی لاش بھی نہیں سڑتی ہے، لاش کیوں نہیں؟ سینکڑوں سال کے بعد اس ندی سے فرعون کی لاش کو نکالا گیا، اس پر ریسرچ ہوئی تو پتا چلا اس کے چہرے مورے سے کہ فرعون کی لاش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم ایک عبرت کا نشان بنائیں گے، ایک نشانی لوگوں کے لیے ہوگی کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنانے کی وجہ سے فرعون کی لاش کو سڑنے سے بچائے رکھا۔ اب اس کی جو ویگیانک لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کے، وہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا وعدہ تھا قیامت تک سلامت رکھیں گے۔ اب ذریعہ تو کوئی نہ کوئی بنے گا نا۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ ذریعہ کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ کو بچانا ہے تو وہ ذریعہ ان کے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو اگر کسی کی لاش کو سڑانا ہو تو کوئی ذریعہ کام نہیں کرتا ہے۔ 3 دن کے بعد قبر، جو مردے کی باڈی ہوتی ہے، اس کے اوپر برف وغیرہ لگایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر روک نہیں پاتے، بڑے بڑے ویگیانک کہتے ہیں لاش سڑ جائے گی۔ لیکن فرعون کی کیوں بچی ہوئی ہے؟ یہ ان کے طریقوں سے نہیں،
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम इसकी लाश को गलने सड़ने से बचाए रखेंगे, कयामत तक के लोगों के लिए इबरत का निशान बनाएंगे। तो इबरत है ताकि लोग इबरत हासिल करें कि जब ऐसे जालिम को अल्लाह तबारक व तआला ने सजा दी, फिरौन को देखते रहो, आज भी मिस्र के अजायब घर में उसकी लाश मौजूद है, जाओ देखो जाके कि अल्लाह तबारक व तआला से बगावत करने वालों का अंजाम क्या है। अल्लाह जालिम को ढील देता है, पकड़ता है तो छोड़ता नहीं, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो ये जो एक तरीका इख्तियार किया गया, मैंने भी इस चीज को सुना और मैंने इसकी रिसर्च की तो मालूम हुआ कि जो चूहे वगैरह हैं वो इसकी लाश पर छोड़े जाते हैं, क्योंकि इसका कुछ गोश्त बढ़ जाता है। जब उसका कुछ गोश्त ऊपर बॉडी में बढ़ जाता है तो वो चूहे आकर उसके गोश्त को खुतरते हैं। वो खुतर के जो ऊपरी गोश्त होता है उसको साफ कर दिया करते हैं। जो सड़ के जो ऊपर गोश्त आता है वो चूहे जो होते हैं वो उसको खा पी के बराबर कर देते हैं, तो फिर से वो बॉडी जो होती है उसकी तरोताज़ा हो जाती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन की लाश को इबरत का निशान बनाया क़यामत तक के लोगों के लिए। और कुरान ऐसा सच्चा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हमें बता दिया, 1450 साल पहले ही पहले का वाकया बता दिया कि फिरौन की लाश को अल्लाह ताला ने इसलिए सड़ने और गलने से बचाए रखा कि ये इबरत का निशान बन सके क़यामत तक के लोगों के लिए। तो इससे इबरत हासिल करना चाहिए। और बहरहाल यही वजह है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर ये तमाम तरीक़े जो हैं अपनाए जाते हैं, आजमाए जाते हैं, और उनके वो अपने तरीक़ों से अल्लाह तबारक व तआला उसकी बॉडी को सलामत रखने का अल्लाह ने वादा फरमाया है, तो वो बॉडी सलामत रहती है। बहरहाल जो असबाब हैं, असबाब यही हैं कि वो चूहे वगैरह छोड़े जाते हैं, सुना है, जिससे वो ऊपर का जो गोश्त वगैरह होता है उसको वो खा पी के बॉडी फिर से उसी तरह से तरोताज़ा बराबर हो जाती है।